اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول کہہ دیجئے، حکم الہی ہے، پروردگار کا حکم ہے، پروردگار حکم دے رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے محبت کرتے ہو، اسے اپنا دوست رکھتے ہو، اسے اپنا عزیز رکھتے ہو، اسے اپنا محبوب رکھتے ہو، تو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اور جب تم اس کی اتباع کرو گے، نبی کی پیروی کرو گے، ہمارے حبیب کی، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، اللہ بھی تمہیں اپنا عزیز رکھے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور جب خدا تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، جب اللہ محبت کرے گا، لیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، جب خدا تم سے محبت کرے گا تو خدا تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے وہ پروردگار۔ یہ ظاہری آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے انجام دیا، تلاوت کا شرف آیا اس آیت کی۔ اس آیت کی ذیل کی روشنی میں 3 دن انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ مراسم ہے، ایام عزا ہے، سیدہ کی بیوی کے ایام ہے، اسی ذیل کی آیت کے اندر جو ہے کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ آج مقدماتی مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، تو جناب سیدہ کی شخصیت کو ہم نے 2-3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فضائل کے پہلو بھی بیان کریں گے، قرآن کی روشنی میں اہل بیت کے فضائل کیا ہے، بی بی کے فضائل کیا ہے، بی بی کی گھریلو زندگی کے بارے میں بیان کریں گے، 2-3 نکات کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن کیونکہ آج مقدماتی گفتگو ہے تو پہلی گفتگو میں مقدمہ بنائیں گے، کل پھر تفصیلات میں جائیں گے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے بڑے واضح انداز میں اپنے حبیب کو پیغام دیا، رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، خدا کو دوست رکھتے ہو، تو ہر دعویٰ دلیل کا متقاضی ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کریں، کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں دعویٰ کریں، تو جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے دعویٰ پھر دلیل اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں حق پر ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، دنیا کے اندر اگر کورٹ میں کوئی کیس چلا جائے، آپ عدالت میں چلے جائیں، آپ کے خلاف کوئی پٹیشن لگا دے کہ بھائی فلاں صاحب کے پاس میری فلاں چیز ہے، آپ مجھے دلائیے، تو سب سے پہلے عدالت اس سے کہے گی کہ بھائی آپ کی یہ جو چیز آپ کی ان کے پاس ہے، اس میں کیا صداقت ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت دیں گے، دلائل دیں گے تو فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو یعنی جو مالک ہے، جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اسی کا مالک رہے گا۔ یہاں بھی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، رسول کہہ دیجئے اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، خدا سے محبت کا اقرار کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، خدا سے عشق کرتے ہیں، خدا کو اپنا خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، تو جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو دلیل کیا ہے؟ خدا سے محبت کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل دو۔ تو پروردگار کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ جب تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، میرے نبی کی پیروی کرو۔ یعنی پیروی سے مراد وما آتاکم الرسول، جو ہمارا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جو رسول تمہیں عطا کر دے، جو تمہارے دے دے اسے لے لو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے اپنے آپ کو روک لو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اتباع کی دلیل یہی ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو خدا سے تو میرے حبیب سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ یہ محبت 2 طرفہ ہے۔ پروردگار یہاں کہہ رہا ہے جب تم محبت کا دعویٰ کرو گے تو تمہاری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے، میرے نبی کی پیروی کرو گے۔ جب تم اس کی پیروی کرو گے
تو یحببکم اللہ، میں بھی تم سے محبت کروں گا، میں بھی تمہیں اپنا دوست رکھوں گا، میں بھی تمہیں جو ہے اپنا عزیز بنا لوں گا، اپنا عزیز رکھوں گا۔ تو آپ مجھے بتائیے، جب پروردگار تم سے دعوے کی دلیل مانگ رہا ہے کہ تم محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو، جب پروردگار دعویٰ کر رہا ہے کہ پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا، تو پروردگار اپنی محبت کی دلیل دے رہا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اگر میرے حبیب کی اتباع کرو گے، اور میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو بھی تم نے خدا کی معصیت کی، جو بھی تم نے خدا کی نافرمانی کی، میری محبت کی دلیل یہ ہے۔ تمہاری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم نبی کی اتباع کرنا، اور جب میں دیکھوں گا کہ تم میرے نبی کی اتباع کر رہے ہو، پیروی کر رہے ہو میرے حبیب کی، تو پھر میں تم سے محبت کروں گا، اور جب میں تم سے محبت کروں گا تو یقیناً میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، اور میں تمہارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہ دو طرفہ ہو گئی، محبت نہیں ہو گئی، ایک طرفہ محبت نہیں ہے، دو طرفہ محبت ہے۔ یعنی آپ محبت کا اظہار کریں گے تو خدا اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ جو روایات کا آپ خلاصہ سنتے رہتے ہیں کہ انسان اگر ایک قدم خدا کی طرف بڑھائے گا تو خدا کہتا ہے میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا۔ جب تم میری طرف متوجہ ہوگے، جب تم میری طرف رجوع کرو گے تو میں تمہارا خالق ہوں، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو۔ کل تھوڑی سی تفصیلات اس پہ ہی بات کریں گے، لیکن آج کیونکہ مقدماتی گفتگو، دیکھیے پروردگار عالم نے جتنے بھی محبت اور عداوت کے امور ہیں، یعنی جن کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ محبت کے امور ہیں، یہ عداوت کے امور ہیں، جتنے بھی ہیں، اس میں اسلام کا نظریہ اور انسان کی عقل اور منطق ایک ہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کسی اور چیز کا حکم دے رہا ہے، انسان کی فطرت کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی اسلام اور انسان کی فطرت، احکام الہی اور فطرت انسانی ٹکراتی نہیں آپس میں، بلکہ جو اسلام نے حکم دیا ہے، انسان کی فطرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یہ حکم صحیح ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت اللہ تھی فطر الناس علیہا، یہ جو ہم نے اسلام پیدا کیا، بھیجا ہم نے تمہاری فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، تمہاری فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ کوئی دین کا کوئی احکام، دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے، خدا کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی عقل اور فطرت سے ٹکراتا ہو۔ سمجھ میں نہ آنا اور بات ہے، سمجھ میں اللہ کا حکم آنا وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا حکم کیسا ہی ہے، ہماری عقل میں نہیں آتا۔ تو یہ بات الگ ہے کہ اپنی عقل کا مقابلہ خدا کی حکمت سے نہ کرو، اپنی عقل کا مقابلہ انسان خدا کی حکمت سے نہ کرے۔ خدا حکیم ہے، دانا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، وہ جانتا ہے تمہارے لیے کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے جتنا اسلام بھیجا تمہاری فطرت کے تقاضوں کے مطابق اور تمہارے ضروریات کے مطابق بھیجا، اور اسی میں پروردگار عالم نے کہا اگر اس پر چلو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ یعنی میرے سامنے روایت بھی آگے، ذہن میں بھی آگے بتاتا چلو۔ دیکھیے جب انسان کے گھر میں ولادت ہوتی ہے نا، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان کے گھر میں ہو کیا غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، انسان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتاً مواحد ہوتا ہے، فطرتاً خدا اس کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ جب کسی کے گھر میں ولادت ہو، چاہے وہ خیر خدا کو ماننے والا ہو یا خدا کو ماننے والا، کوئی مجوسی ہو، کوئی بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے گھر میں ولادت ہوگی تو کیا ہوگا؟ بچہ جو پیدا ہوگا وہ اسلام کی فطرت پر ہوگا، مواحد ہوگا۔ اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، لیکن یہ ماں باپ ہیں جو اس کو یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں، ورنہ اسلام کی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فطرت اسلام کے انسان کے خلاف ہو۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیے اللہ خوبیوں کو پسند کرنے والا، نیکیوں کو پسند کرنے والا، اچھائیوں کو پسند کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نیکیوں کو پسند کرتا ہے، خیر کو پسند کرتا ہے، خوبیوں کو پسند کرتا ہے۔ کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ جو کہتا ہے بھائی مجھے برائیوں سے محبت ہے، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ خوبیوں کو پسند کرنے کا حکم دیتا ہے، انسان کی فطرت بھی کہتی ہے اچھائی سے محبت کرو، اچھی چیز سے دوستی کرو، اچھائی کی طرف مائل ہو جاؤ، ایسا ہی ہے نا؟ اور برائی کی طرف خدا حکم دے رہا ہے برائی سے دوری اختیار کرو، برائی سے برات اختیار کرو، کنارہ کشی اختیار کرو۔ تو کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے برائیاں بہت اچھی لگتی ہیں، برائی بہت پسند ہے،
نہیں انسان کی فطرت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ برائی سے دوری اختیار کرے، برائی سے کنارہ کشی اختیار کرے. یعنی اسلام کا حکم یہ کہ اچھائی سے محبت، برائی سے نفرت و برات. انسان کی فطرت بھی ہے کہ نیکی اس کی طرف مائل ہونا، نیکی سے محبت کرنا اور برائی سے دوری اختیار کرنا. اور بات کو واضح کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات، تاکہ یہ مقدمہ ایک جامع انداز میں آپ تک پہنچ جائے. مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی ایک آدمی مجھے بتائیے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے جاہل سے بڑی محبت ہے کوئی آدمی؟ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے بولے کہ بھائی مولانا مجھے جاہل سے بڑا عشق ہے، مجھے جاہل بڑے پسند ہیں، میں جاہلوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، جاہلوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میری روح خوش ہوتی ہے. ملے گا کوئی؟ بلکہ وہ جو جاہل انسان ہے وہ بھی جوہلا میں نہیں بیٹھتا، پڑھے لکھوں میں لوگوں میں بیٹھتا. کیوں؟ کہ جانتا ہے جہالت عیب ہے، پڑھے لکھوں میں بیٹھوں گا تو میرا یہ عیب چھپ جائے گا، میرا یہ عیب چھپ جائے گا. یعنی جو جاہل ہوتا ہے وہ بھی جاہلوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ پڑھے لکھوں میں بیٹھتا. کیوں؟ تاکہ اس کا عیب چھپ جائے. تو کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو یہ کہتا ہو کہ بھائی جاہل مجھے بڑے پسند ہیں، جاہل مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. اچھا، کوئی بزدل انسان کے ساتھ دوستی پسند کرتا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بزدلوں کا میں بڑا عاشق ہوں، یہ بزدل لوگ مجھے بڑے پسند ہیں؟ کوئی بھی نہیں ملے گا، ایسا نہیں ملے گا. بخیل انسان سے کوئی محبت کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے بھائی بخیل بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ان کی گیدرنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، میں تو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. بخیلوں میں بیٹھنا تو بہت دور کی بات، مولا کائنات تو نہج البلاغہ میں کہتے ہیں بخیل سے مشورہ بھی نہ کرنا، بخیل سے مشورہ بھی نہ کرنا. جب وہ مشورہ دے گا اپنا فائدہ دیکھے گا، اپنا فائدہ دیکھے گا. تو نہ انسان جاہل سے محبت کرتا ہے، نہ انسان بزدل سے محبت کرتا ہے، نہ انسان بخیل سے محبت کرتا ہے، نہ انسان ظالم سے محبت کرتا ہے، نہ انسان بے ایمان سے محبت کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے پہ دوسرے کو لے آؤ. اب جاہل کو ہٹا کر کوئی پڑھا لکھا عالم رکھ دو اور کسی سے پوچھا جائے عالم سے محبت کرتے ہو، پڑھے لکھے سے محبت کرتے ہو؟ ہاں محبت کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کے علم سے محبت ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ عالم ہے. اس کے مقابلے پہ بزدل کے مقابلے میں شجاع کے بارے میں پوچھو گے تو کہے گا بھائی شجاع انسان بڑا، شجاع سے مجھے بڑی محبت ہے، کیونکہ ایک اچھی صفت ہے، شجاعت ایک اچھی صفت ہے، اللہ نے اس کے اندر شجاعت رکھی ہے، لہذا اس کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا عاشق ہوں. بخیل کے مقابلے میں سخی سے محبت کریں گے. کیوں؟ کہ سخاوت ایک اچھی صفت ہے. یعنی فطرتاً اللہ نے آپ کو خوبی کی طرف مائل کیا ہے، فطرتاً مزاجاً انسان نے، اللہ نے آپ کو خوبیوں کی طرف، کمالات کی طرف مائل کیا ہے. جس میں کمال پایا جاتا ہو آپ اس سے محبت کرتے ہیں، جس میں کمال نہیں پایا جاتا آپ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی وہ عالم بھی انسان ہے، وہ جاہل بھی انسان ہے، وہ شجاع بھی انسان ہے، وہ بزدل بھی انسان ہے، وہ سخی بھی انسان ہے، وہ بخیل بھی انسان ہے. آپ کہیں گے مولانا دونوں انسان تو ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے محبت نہیں ہے. محبت اس لیے کہ اس میں یہ کمال پایا جاتا ہے، یہ عالم ہے، یہ شجاع، اس میں یہ کمال پایا جاتا ہے. تو انسان کی فطرت کمال کی طرف مائل ہوتی ہے اور کمال کا عاشق اللہ نے انسان کو فطرتاً بنایا ہے. تو بس اب وہ لوگ جو شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں، جو شیعوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بھائی صاحب شیعہ اہل بیت کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، شیعہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، کسی اور کی فضیلت نظر نہیں آتی، کسی اور کے فضائل ان کو نظر نہیں آتے، بس ہر وقت علی کے فضائل بیان کرتے رہتے. تو بھائی یہ شکایت ہم سے نہ کرو، یہ اللہ سے شکایت کرو کہ اللہ نے سارے کمالات کو خاندان اہل بیت میں کیوں جمع کر دیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بلا وجہ میں بیچارے ہمارے غم کے اندر روئے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. بھائی شیعہ بڑے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کو کسی اور کے فضائل نظر نہیں آتے. تو بھائی فطرتاً فضائل کے مائل ہیں، فضائل کی طرف. اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا خوبی کی طرف مائل ہونا. کسی اور میں یہ کمالات ہوتے، کسی اور میں یہ فضائل ہوتے، ہم اس کی بھی فضیلتیں بیان کر رہے ہوتے، ہم اس کے فضائل بھی ممبر سے بیان کر رہے ہوتے. لیکن کیا کریں، ہم نے سارے خاندانوں کو کھنگالا. سارے خاندان کھنگالنے کے بعد عربوں میں صرف ایک ہی خاندان ملا، وہ سیدہ کا خاندان ملا کہ جس میں اللہ نے سارے کمالات کو ایک جگہ جمع کر دیا. کوئی کمال اب اس گھر سے باہر نہیں ہے، کوئی فضیلت اس گھر سے باہر نہیں ہے، ساری فضیلتیں یہاں جمع سیدہ کے گھر میں خدا نے کر دی. اچھا پروردگار کو ایک فضیلت باہر دے دیتا، فضائل تو بہت سارے ہیں نا، کسی کو علم دے دیتا، کسی کو شجاعت دے دیتا، کسی کو سخاوت دے دیتا، کسی کو عبادت دے دیتا. ہمیں جب علم چاہیے ہوتا تو ہم علی کے دروازے پہ چلے جاتے، شجاعت چاہیے ہوتی تو کسی اور کے دروازے پہ چلے جاتے، سخاوت چاہیے ہوتی تو کسی اور کے، ہے نا، عبادت چاہیے ہوتی تو کسی اور کے دروازے پہ چلے جاتے. نہیں،
خدا بھی نہیں چاہتا تھا، خدا بھی نہیں چاہتا تھا کہ انسان در در کی ٹھوکریں کھائے، خدا بھی نہیں چاہتا تھا انسان کبھی اس کے دروازے پہ جائے کبھی اس کے دروازے پہ جائے۔ خدا نے ایسا بندوبست کیا اور خاندان اہل بیت کو ایسا نمونہ بنایا کہ علم چاہیے تو اس گھر سے ملے گا، شجاعت چاہیے تو اس گھر سے ملے گی، سخاوت چاہیے تو اس گھر سے ملے گی، عبادت چاہیے تو اس خاندان کی عبادت کا عالم یہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ خاندان ہے جس میں اللہ نے سارے کمالات کو جمع کر دیا ہے۔ کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جو اس گھر میں نہ رکھی ہو۔ فضیلت کا جو پہلو بھی آپ کے ذہن میں ہے، فضائل کا جو پہلو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، وہ ساری فضیلتیں اللہ نے سیدہ کے خاندان میں جمع کر دی۔ اور کیا مقام ہے اس خاندان کا، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کے دروازے پر آ جاؤ، ان کے دروازے پر آ جاؤ۔ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار ایسے دروازے پر آ جاؤ کہ پھر کسی در کے تم محتاج ہی نہ رہو، پھر کسی کے در پہ جانے کے احتیاج ہی نہ ہو تمہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے کیا کہا، اس در کو پروردگار عالم نے اس گھر کو منتخب کر کر حکم دیا قرآن میں۔ کیا کہا رسول سے، اے رسول کہہ دیے اگر یہ رسالت کا آپ کو اجر مانگتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اجر رسالت دینا چاہتے تو کہہ دو مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اس کار رسالت میں نے جتنی زحمتیں اٹھائی، جتنی مشقتیں اٹھائی، جتنی پریشانیاں اٹھائی، مجھے تم سے کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے جتنی زحمت اٹھائی ہیں رسالت کے راستے میں، بس اس کا ایک ہی صلہ چاہتا ہوں، اور وہ صلہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے خاندان سے محبت اختیار کرو، میرے خاندان سے مودت اختیار کرو، اس در پر آ جاؤ۔ یعنی پوری انسانیت کو دعوت دی۔ رسول نے کہا اپنے گھر پر خاندان رسالت کی طرف متوجہ کیا کہ سارے کمالات اللہ نے یہاں رکھے، اگر نجات چاہتے ہو تو اس دروازے پر آنا پڑے گا، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، ان کے وسیلے کے بغیر انسان نجات پا ہی نہیں سکتا۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کہہ رہا ہے لوگوں تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جسے چاہے وسیلہ بنا لو، جسے چاہے وسیلہ اختیار کر لو، نہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ چار آدمی سقیفے میں بیٹھ کر وسیلہ بنا لیں، یہ نجات نہیں دے گی، یہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ نجات کا راستہ وہ ہے جسے رسول نے بتایا، جسے رسول نے دکھایا، وہ نجات کا راستہ ہے۔ اس دروازے پر آؤ گے تو انسان نجات پائے گا، ورنہ ساری زندگی انسان ٹھوکریں کھاتا رہے۔ میں اور کیا بات کروں دور کی، یہی کی بات کرتا ہوں۔ شراب کوٹ پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ میں سے کوئی جا کر شراب کوٹ پہ کھڑا ہو جائے اور وہاں سے جا کر پوچھے بھائی مسجد خیر العمل کہاں ہے، امام بارگاہ شہدائے کربلا کہاں ہے؟ شراب کوٹ پہ جو کھڑا ہوا آدمی ہوگا، جو یہاں کا نہیں ہوگا، علاقے کا نہیں ہوگا، وہ آپ کو امام بارگاہ بھیج سکتا ہے، وہ آپ کو ایڈریس بتا سکتا ہے کہ آپ چلے جائیے فلاں گلی کے اندر جو ہے وہ امام بارگاہ ہے؟ نہیں بھیج سکتا۔ تو جو اتنا سا راستہ بغیر جانے نہ بتا سکتا ہو، آپ مجھے بتائیے، ایک دو گلیاں پیچھے ہی تو ہے نا اسٹاپ، جو اتنا سا راستہ بغیر جانے نہ بتا سکتا ہو، اور جاننے سوال کرنے والے کی عقل پر بھی سوال ہے کہ سوال اس سے کر رہا ہے جو یہاں کا نہیں ہے، اس سے سوال کر رہا ہے جو یہاں کا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ آپ مجھے بتائیے، سوال کرنے والی کی عقل پہ بھی ماتم کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بھائی اس سے سوال کرو جو نہیں جانتا، سوال اس سے کرنا چاہیے تو جو جانتا ہو۔ آپ سوال اس سے کر رہے ہو کہ جو راستہ نہیں جانتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انسان کو بھٹکا دے گا، کبھی ادھر بھیج دے گا، کبھی ادھر بھیج دے گا، پورا دن گھومتے رہیں گے، منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے، منزل پر نہیں آ پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اسی سوسائٹی کا رہنے والا شراب کوٹ پہ کھڑا ہو، بلکہ آگے کھڑا ہو جا کر اس سے پوچھے بھائی انچولی کہاں ہے، امام بارگاہ کہاں ہے، تو جو اس علاقے کا رہنے والا ہے پھر وہ ایک راستہ نہیں بتائے گا، وہ کہے گا فلاں جگہ سے آؤ تو انچولی امام بارگاہ پہ پہنچ جاؤ گے، فلاں جگہ سے آؤ گے تو انچولی امام بارگاہ پہ پہنچ جاؤ گے۔ 4-5 راستے بتائے گا، کیوں کہ وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ امام بارگاہ کا راستہ کہاں جاتا ہے۔ تو جو انسان اس چھوٹے سے راستے کے لیے کسی جاہل کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا
سکتا ہے کہ جو انسان دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتا ہو وہ کسی جاہل کے پیچھے چلے گا؟ وہ کسی جاہل کو اپنا پیشوا بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا نا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یعنی جاہل سے پوچھو گے تو کہاں بھیجے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے عزیزان محترم پروردگار عالم نے جس کو وسیلہ قرار دیا وہ ایسا وسیلہ ہے جو دنیا کے راستے نہیں جانتا، بلکہ جب لوگوں نے سوال کیا تو آواز دے کر سلونی کا دعویٰ کرتا ہے خدا کی قسم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں علی ابن ابی طالب زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ کیا پوچھتے ہو، میرا امتحان لے تو صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یا میرا کیا امتحان لے تو، میں تو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ مجھ سے امتحان مت لو، میں وہ ہوں جو تمہیں خدا تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور خدا تک وہی پہنچائے گا۔ میں نے کہا نا راستہ وہی بتائے گا جو جانتا ہو۔ روح زمین پر کوئی ایک فرد بتا دو جس کو نبی نے سند دی ہو، جس کے لیے نبی نے کہا ہو کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا مجھ محمد نے پہچانا، یا علی ابن ابی طالب تو نے پہچانا، کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایسا راستہ اختیار کرو جو تمہیں مقصد تک پہنچا دے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بھائیزان محترم، جتنا مضبوط وسیلہ ہوگا اتنا جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جتنا مضبوط وسیلہ، ہمارے یہاں وسیلوں کی بحث ہوتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے۔ ہمارے یہاں جو اعتراضات ہوتے ہیں سب سے بڑے اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ شیعہ وسیلے کے قائل ہیں، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، اور فلائیں فلائیں فلائیں، ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا وسیلے کے اوپر روزانہ کوئی ایک نئی چیز، روزانہ کی ایک نئی چیز، نیا اعتراض۔ پروردگار کہہ رہا ہے، پروردگار تو شفاعت قبول نہیں کرتا۔ قرآن میں کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے گا؟ کون ہے جو قیامت کے دن کسی کی شفاعت کرے گا؟ کسی کو حق نہیں ہے الا باذن، مگر خدا جسے اختیار دے دے گا، خدا جسے حق دے دے گا وہی تو شفاعت کرے گا۔ تو جب خدا حق دے گا تو شفاعت کا اختیار ہوگا، تو شفاعت کون کرے گا؟ جسے اللہ حق دے گا، جسے اللہ اختیار دے گا وہی شفاعت کرے گا۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر بھی وسیلہ وہی پہنچائے گا جسے خدا نے وسیلہ بنایا ہوگا، جسے وسیلہ قرار دیا ہوگا۔ میرے اور آپ کے کہنے سے وسیلہ نہیں بن جاتا، بلکہ خدا جسے وسیلہ بنائے گا وہی ہدف تک پہنچائے گا۔ اس لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ وسیلے کے قائل ہیں۔ اچھا، اب قرآن کے اندر بہت ساری آیت ہیں، خود پیغمبر کو وسیلہ بنانے کے لیے کہا۔ حضرت یوسف کی مثال قرآن کے اندر موجود ہے، جناب یعقوب، سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف کے بھائیوں نے وسیلہ قرار دیا اپنے والد کو، پیغمبر خدا۔ بلکہ میں اشارہ کرتا جاتا ہوں قرآن کی طرف۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اشارہ کر دیتا ہوں، پروردگار عالم قرآن کے اندر بولا ہے نا، بولتے ہیں نا کہاں ہے وسیلہ قرآن میں بتائیے، اعتراض کرتے ہیں نا وسیلہ کہاں ہے قرآن میں بتائیے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اے کاش وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر میری نبی کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرتے اور میرا نبی ان کے لیے دعا کرتا تو میں ان کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ قرآن ہے، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران یا سورہ نساء کی 162 میں 13 آیت ہے، ظاہر نشان نہیں ہے، کل یاد آ گیا تو دیکھ کر بتا دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، معصیت کی، خدا کی نافرمانی کی، خدا نافرمانی تیری کی ہے، ڈائریکٹ اس سے توبہ کر لیں، ڈائریکٹ اس سے مانگ لیں، معصیت تیری کی ہے نہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کاش یہ گناہ گار میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرتے اور میرا نبی ان کے لیے دعا کرتا تو اپنے حبیب کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے میں جلد ان کے گناہ معاف کر دیتا۔ تو پروردگار نے تو مذمت نہیں کی، پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذریعے آتے تو میں ان کے گناہ معاف کر دیتا۔ وہاں سورہ یوسف کے اندر جب بھائی نادم ہوئے اور آنے کے بعد اپنے بابا سے کہا، اپنے جرم کا اقرار کیا، یا ابانا ہے ہمارے بابا، ہم آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اور ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے ظلم کیا، اپنے بھائی کے ساتھ خطا کی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ تو جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ تم بدعت کر رہے ہو، تم خرافات کر رہے ہو، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ نبی کی مخالفت کی تھی، نبی کے مقابلے پہ آئے تھے، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا، تم نبی کے مجرم ہو، کیونکہ اللہ کا نمائندہ نبی، تم اس کے مجرم نہیں۔ جناب یعقوب نے ٹوکا نہیں، جناب یعقوب نے کہا میں ان قریب بچوں تمہارے لیے دعا کروں گا اور خدا میری دعا کو قبول کرے گا۔
خدا تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ تو قرآن کی دوسری آیت بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی، 3-4 آیت قرآن میں موجود ہیں۔ جس کو وسیلے پہ یقین نہیں آتا قرآن جا کر پڑھ لے۔ اور ان کی کیا بات کروں، کیا وسیلے کی بات کرتے ہو؟ جو اہل بیت کے وسیلے پر اعتراض کرتے ہیں، روڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، مسجد کے لیے چندہ مانگتے ہوئے لوگوں سے نظر آئیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ مدرسوں کا چندہ روڈوں پہ مانگتے نظر آئیں، خیر اللہ سے، بھائی اللہ سے بولتے خود ہی مسجد بنا دے، خدا سے کہہ دو اللہ کا گھر ہے خود ہی بنا دے۔ نہیں، مدرسہ بنے گا تو لوگوں کے وسیلے سے، لوگوں کے چندے سے۔ لوگوں سے چندہ مانگنا جائز ہے، اہل بیت کے ذریعے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اب آئیے میں ایک روایت پڑھتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بار، اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ میں نے ایک روایت پڑھی، سید رضی نے صاحب نہج البلاغہ، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت ہے جناب عبداللہ ابن مسعود سے۔ عجیب روایت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، اسی وسیلے کے اوپر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور حجرے میں آیا، اور میں نے پیغمبر سے آگے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حق دکھائیں، حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تاکہ میں حق کی پیروی کروں، اس کے پیچھے چلوں، اس کی اتباع کروں، پیروی کروں۔ تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود، میں تمہیں حق کے بارے میں سمجھاتا ہوں، حق کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نہیں، جیسے انہوں نے سوال کیا میں حق دیکھنا چاہتا ہوں، پیغمبر خدا نے عبداللہ ابن مسعود سے اشارہ کر کے کہا جاؤ حجرے میں چلے جاؤ، کمرے میں چلے جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کمرے میں گئے، جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ سامنے علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں، سامنے مولا کائنات کھڑے ہیں۔ رسول نے کہا تھا نا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، انہوں نے کہا میں حق دیکھنا چاہتا ہوں، کہا چلے جاؤ اندر۔ مولا کائنات سامنے کھڑے تھے، عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں سجود میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے، نماز تمام کی، اور علی ابن ابی طالب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں علی نے دعا کے لیے جب ہاتھ بلند کیے تو دعا کرے پروردگار میں تجھے تیرے محبوب حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے اس کی عظمت کا واسطہ، بزرگی کا واسطہ، میرے چاہنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے چاہنے والوں کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ کون؟ مولا کائنات دعا کر رہے ہیں نماز کے بعد پیغمبر کا واسطہ دے کے تجھے پیغمبر کی بزرگی کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، میرے ماننے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ دیکھا، یہ دیکھ کر حجرے سے باہر نکلے کہ پیغمبر کو آ کر بتاؤں کہ علی آپ کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، علی آپ کے وسیلے سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی مغفرت کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جیسے میں پیغمبر کے پاس آیا تو پیغمبر بھی نماز میں مشغول تھے، رکوع اور سجود میں مشغول تھے۔ جیسے پیغمبر نے نیت کھولی، نماز ختم کی، رسول نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کرتے پروردگار میں تجھے اپنے محبوب علی کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے علی ابن ابی طالب کی عظمت کا واسطہ کہ میری امت کے گناہ معاف کر دے، میری امت کے گناہ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد، کہا میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ اب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ روایت کہتی ہے نزدیک تھا کہ جناب عبداللہ ابن مسعود غش کھا کر گر جاتے۔ جیسے یہ نوبت آئی پیغمبر آواز دے کر کہتے اے عبداللہ ابن مسعود، کیا اسلام ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا چاہتے ہو، کفر کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کر کے خدا کی پناہ ہے، خدا کے رسول میں حیران اس بات پر ہوں، میں جب علی کے پاس گیا تھا علی آپ کا وسیلہ دے کر خدا سے دعا کر رہے تھے، جب آپ کے پاس آیا آپ علی کا وسیلہ دے کر دعا کر رہے تھے۔ حیران اور پریشان اس بات پہ ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا اور علی کا مقام کیا ہے، آپ کی اور علی کی عظمت کیا ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ آؤ عبداللہ ابن مسعود، ہم تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں، ہم تمہیں اپنے مقام اور عظمت کے بارے میں بتائیں، اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اب یہ طولانی روایت ہے، جلدی جلدی کوشش کروں گا اس کا خلاصہ کروں گا۔ بٹھا لیا عبداللہ ابن مسعود، ہمارا مقام جانتے ہو کیا ہے؟ یا خدا کے رسول کیا مقام ہے؟ آواز دے کر کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سن، کائنات کی خلقت سے 14,000 سال قبل اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا تھا۔
مقام بتا رہے ہیں رسول. انہوں نے پوچھا نا میں حیران ہوں پریشان ہوں کہ آپ کا اور علی کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے, کیا عظمت ہے, کیا مقام آپ کو حاصل ہے. علی آپ کا وسیلہ دے کر سوال کر رہے ہیں, آپ علی کا وسیلہ دے کر سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا مقام یہ کہ کائنات کی خلقت سے 14,000 سال قبل اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا, اور سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا اور میرے نور کو شگافتہ کر کر علی کے نور کو بنایا تھا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے حصے ہیں. میں اور علی ایک اول ما خلق اللہ نوری, پہلے میرا نور بنایا, پھر اللہ نے میرے نور کو تقسیم کیا 2 حصوں میں, ایک میرا نور ایک علی کا نور. اور پھر سن عبداللہ ابن مسعود, اللہ نے پھر علی کے نور کو شگافتہ کر کے فاطمہ کا نور بنایا, پھر حسن کا نور بنایا, پھر حسین کا نور بنایا. ہمارے نور کو پروردگار عالم نے کائنات کی خلقت سے 14,000 سال پہلے بنایا تھا, جب کچھ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں سن عبداللہ مسعود ہمارا مقام جاننا چاہتا ہے, سن پھر اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کیا, اور یہ زمین آسمان تو دیکھ رہا ہے, اللہ نے مجھ محمد کے نور سے زمین اور آسمان کو بنایا, خلق کیا ہے. یہ میرے نور سے بنایا زمین اور آسمان. اور یہ بھی سن لے, زمین اور آسمان پست ہیں, میں محمد ان دونوں سے افضل ہوں. پھر کہتے ہیں سن عبداللہ ابن مسعود, اللہ نے پھر علی کے نور کو شگافتہ کیا, چاند اور سورج کو خلق کیا, چاند اور سورج کو بنایا. یہ کل میں جب آپ کے سامنے حدیث قصہ پڑھوں گا اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. جب علی کے نور کو شگافتہ کیا, اس سے کیا کیا, چاند اور سورج کو بنایا. اور سن لے عبداللہ ابن مسعود, یہ چاند اور سورج پست ہیں, میرا بھائی علی افضل ہے, میرا بھائی علی اس دونوں سے افضل ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے نور کو شگافتہ کیا, اس سے لوح قلم کو خلق کیا, لوح قلم پست ہے, میرا حسن اس سے افضل ہے. پھر خدا نے میرے حسین کے نور کو شگافتہ کیا, اس سے جنت اور حوروں کو خلق کیا. سنو عبداللہ ابن مسعود, یہ جنت اور حوریں پست ہیں, میرا نواسہ حسین ان دونوں سے افضل ہے, ان دونوں سے افضل ہے. اور پھر کہتے ہیں پیغمبر سن عبداللہ ابن مسعود, اچانک دیکھا کہ پوری مغرب تا مشرق تاریخی چھا گئی, اندھیرا چھا گیا. خدا کی بارگاہ میں فریاد کی, پروردگار اس اندھیرے کو, اس تاریخی کو ختم کر دے, اس کو روشنی میں تبدیل کر دے. پیغمبر کہتے ہیں پھر اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو خلق کیا. پیغمبر کہتے ہیں جب یہ اندھیرا پھیل گیا اور جب فریاد کی پروردگار اس تاریخی کو دور کر دے, تو خدا نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو خلق کیا, اور اس کے ساتھ ایک اور نور کو خلق کیا. ان دونوں کے نوروں کو ملایا اور روشن کیا, اور روشن کیا. یہ جو پوری دنیا میں تو روشنی دیکھ رہا ہے, یہ جو پوری کائنات کو نور دیکھ, نورانی دیکھ رہا ہے, سن عبداللہ ابن مسعود, یہ میری بیٹی فاطمہ کا نور ہے. یہ کائنات میری بیٹی فاطمہ کے نور سے جگمگا رہی ہے. اور سن لے عبداللہ ابن مسعود, یہ پوری کائنات کا نور پست ہے, میری بیٹی فاطمہ اس سے افضل ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس لیے خدا نے پھر میری بیٹی کا نام زہرا رکھا, یہ کائنات اس کے نور سے روشن ہے. پھر کہا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, القیا فی جہنم, کہ پروردگار قیامت کے دن دونوں کو اختیار دے گا کہ یہ کفار کو اناج رکھنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گے. کہا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جو میری نبوت کا انکار کریں گے, میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا. خدا مجھے اختیار دے گا کہ جو میری دنیا میں نبوت کا انکار کریں گے میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا. کہا اناج رکھنے والوں سے مراد کیا ہے؟ کہا اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. جو قیامت, جو لوگ دنیا میں علی سے اناج رکھتے ہوں گے, علی سے بغض رکھتے ہوں گے, خدا قیامت کے دن علی کو یہ اختیار دے گا کہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا. تو عزیزو, یہ ہے خاندان رسالت جہاں پروردگار نے سارے فضائل کو جمع کر دیا. اگر یہ نہ ہوتے کائنات خلقی نہ ہوتی. پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کے نور کو خلق کیا ہے, ان کے نور کو بنایا ہے. اس لیے پروردگار کہہ رہا ان کی معرفت ان کے ذریعے پہنچو, ان کو پہچانو. جس نے اہل بیت کو پہچان لیا, جس نے اہل بیت کی معرفت حاصل کر لی, یاد رکھو وہ دنیا میں بھی انسان کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
بس عزیزان محترم آخری بات اور زحمت تمام، کائنات کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کو خلق کیا، کس کے لیے؟ آپ کی میری ہدایت کے لیے۔ بہت بڑا مقام ہے اہل بیت کا۔ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں تمام انبیاء کو خدا نے مختلف درختوں سے پیدا کیا، جتنے انبیاء ہیں سب کو خدا نے مختلف درختوں سے پیدا کیا، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا کیا۔ پھر کہتے سنو، میں اس درخت کی جڑیں ہوں، علی اس کی شاخیں ہیں۔ یعنی جتنے انبیاء تھے سب کو مختلف درختوں سے پیدا کیا، مجھ کو علی کے ایک درخت سے پیدا کیا، بنایا۔ میں اس درخت کی جڑیں ہوں، علی شاخیں ہیں، اور فاطمہ اس کی افزائش کا ذریعہ ہیں، پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہیں۔ فاطمہ کے ذریعے پروردگار نے اس درخت کو پھلایا، پھلایا، پھیلایا، اور پھر کہتے ہیں حسن حسین اس درخت کے میوے ہیں۔ اس کا پھل کون ہے؟ پھیلانے کا ذریعہ جناب سیدہ، پھل کون؟ میوہ کون؟ حسن حسین۔ اور آپ کو بھولے نہیں ہیں رسول خدا نے کہا یہ درخت جو ہے اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پیغمبر سنو، اگر کوئی شخص 1000 سال خدا کی عبادت کرے، پھر 1000 سال خدا کی عبادت کرے، اتنی عبادت کرنے کے بعد مشق سے زیادہ خشک ہو جائے، کمزور ہو جائے، سوکھ جائے، اتنی عبادت کرنے کے بعد اگر ہم پنجتن کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، خدا اسے ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا جن کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، جن کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے اہل بیت کی۔ شکر ادا کرو، نماز شکرانہ پڑھا کرو۔ جب نماز پڑھنے کے بعد، پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کرتے ہو نا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہو تو کیا دعائیں مانگتے ہو؟ یہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو۔ پہلی دعا یہی ہونی چاہیے، پروردگار تیرا احسان، تیرا کرم، تیرا لطف کہ تو نے ہمیں علی کی محبت پر پیدا کیا، تو نے ہمیں سیدہ کے گھرانے سے وابستہ کیا۔ یہ لطف الہی ہے، یہ اہل بیت کا لطف ہے۔ آپ کے اختیار میں، میرے اختیار میں پیدا ہونا، میں کسی یہودی کے پیدا ہو جاتا، کسی مجوسی کے پیدا ہو جاتا، آپ کے میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ یہ آپ کے اختیار میں کہ شیعوں کے پیدا ہو، پھر شیعوں میں پیدا ہونا، پھر سب سے بڑا لطف کہ سادات بن جانا، یہ لطف الہی ہے نہیں ہے؟ میں نے تو پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے کہ جب پروردگار کسی پر احسان کرتا ہے، خدا جب کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، شہرت دیتا ہے؟ نہیں۔ اگر دولت، شہرت، مال معیار ہو تو یہ مال تو یہودیوں کے پاس، سعودیوں کے پاس سب سے زیادہ ہے، تو کیا وہ اللہ کے محبوب ہیں کیا؟ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کیا؟ نہیں ہے نا ایسا۔ ان کے پاس بھی مال ہے، ان کے پاس بھی مال ہے، تو اللہ کے مقرب تو نہیں ہوئے۔ تو یہ تو بات طے ہو گئی نا کہ مال ہونا خدا کے احسان میں سے نہیں ہے، لطف میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب خدا کسی پر احسان کرتا ہے تو نہ مال دیتا ہے، نہ دولت دیتا ہے، نہ شہرت دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب کسی پر احسان کرتا ہے تو ہماری محبت اور ولایت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، ہماری محبت کو دل میں ڈالتا ہے۔ یہ لطف ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں اس دروازے سے وابستہ کیا، یہ کرم ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اہل بیت کے دروازے سے وابستہ کیا۔ اور یہی دعا ہے، پروردگار جس دروازے پر آنکھ کھولی ہے اسی دروازے پر عزت کی موت عطا کر دے، اسی پر مر جائیں، ورنہ اس کے بعد کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں دروازہ۔ عزیزو، آپ سیدہ کے عزادار ہو، آپ کو اپنا مقام نہیں پتہ، بہت بڑا مقام ہے۔ شکر ادا کرو، خدا نے تمہیں یہ موقع دیا کہ سیدہ کے مراسم عزا منا رہے ہو۔ خدا نے تمہیں ان کے ساتھ پیدا نہیں کیا جو دروازہ گرانے والوں میں سے تھے، جلانے والوں میں سے تھے، رلانے والوں میں سے تھے۔ شکر ادا کرو کہ تمہیں خدا نے منتخب کیا سیدہ کی مصیبت پر رونے کے لیے۔ بات کو کل آگے بڑھائیں گے۔ خوش نصیب، اور ایک آنسو بھی آ جائے نا، ایک آنسو بھی آ جائے تو یقین کرو روز محشر شفیع محشر رسول تمہاری شفاعت کریں گے۔ دو ہی تو خاتون ہیں کہ جن کو رونے نہیں دیا،
بیویاں تو ملتی ہیں. رسول کی شہادت کے بعد سیدہ کو رونے نہیں دیا. علی کے دروازے پر شکایت لے کر آ گئے, علی فاطمہ سے بولو دن میں روئیں یا رات میں روئیں. نہیں رونے دیا. اور ایک بیٹی رسول کی ہے جسے رونے نہیں دیا. ایک حسین کی بیٹی ہے, جب روئی ہے اسے تماچا مار کر کھڑا. آج تمہارے ہاتھ آزاد ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. زہرا کے رونے پر پابندی تھی. میں نے تو مقاتل میں یہاں لکھا کہ بیت الحزن کوئی گھر نہیں تھا, ایک چبوترا سا تھا. جیسے یہ چبوترا بنا ہے ایسے ہی چبوترا سا تھا. ایک درخت لگا تھا اس کے کنارے. سیدہ دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی تھی. اس چبوترے پہ بیٹھ کر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی, روتی تھی, اس کا فرش اعزا بچھاتی تھی. خدا لعنت کرے ان خبیثوں پر, سیدہ کا یہ رونا پسند نہیں آیا. روایت میں لکھا کہ اس درخت کو بھی جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا. عزاداران حسین, آج جب گھر جاؤ نا, خدا سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. جن کی بیٹیوں کی عمر 18 سے 20 سال ہے نا, جب گھر جاؤ تو ان کو سکون سے اطمینان سے دیکھنا, اور پھر سیدہ کا ذہن ملانا, سیدہ کے بارے میں سوچنا کہ 18 سال کا سن ہے, اتنی قیامت زہرا پہ ٹوٹی ہے کہ اس کمر جھک چکی ہے, سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے, عصا کا سہارا لے کر چلتی ہے, اور سر کے بال سیدہ کے سفید ہو گئے. خدا سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. سیدہ کا مرثیہ کسی عالم نے پڑھا, سیدہ کا مرثیہ کسی ذاکر نے پڑھا, کسی خطیب نے مصیبت پڑھی نہیں. سیدہ نے اپنا مرثیہ خود پڑھا ہے. سیدہ نے خود روتے ہوئے کہا, بابا صبت علی المصائب لو انہا, بابا تیرے بعد ایسی قیامت, ایسے مصائب مصیبتوں نے ہمارا گھر لیا کہ بابا اگر یہ مصیبتیں دنوں میں پڑتی تو رات کی تاریخی میں بدل جاتے. بابا پہاڑوں پہ پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کون سی مصیبتیں, خدا کی قسم کسی میں دم نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ سیدہ کے مصائب کو بیان کر سکے. بس آج ایک روایت سن لو عزاداروں. ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ جب رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے نا, تو ظالموں نے فاطمہ کو اس کے فدق سے محروم کر دیا. وہ جو بابا نے باغ ہبا کیا تھا اسے بے دخل کر دیا. اور جب سیدہ اپنا حق لینے کے لیے گئی نا دربار میں, حق لینے کے لیے, کس کا دربار؟ مسلمانوں کا دربار. مخاطب کس سے؟ مسلمانوں سے. کتنے دن رہی, کتنی دیر رہی؟ چند گھنٹے سیدہ دربار گئی ہیں. روایت کہتی ہے جب سیدہ دربار جا رہی تھی تو سر کے بال کالے تھے. دربار گئی ہیں, سر کے بال کالے تھے. اور چند گھنٹوں بعد جب سیدہ دربار سے پلٹی ہیں اور جب گھر میں داخل ہوئی ہیں تو تعجب سے امام حسن نے سیدہ کو دیکھا, ماں کو دیکھا, اور ایک سوال کیا, اماں دربار گئی تھی حق لینے کے لیے, کیا مسلمانوں نے ہمارا حق ہمیں دے دیا؟ کیا امت نے ہمارا حق ہمیں واپس کر دیا؟ عزاداروں, سیدہ نے جواب نہیں دیا. پھر آگے بڑھی ہے. چھوٹا بیٹا حسین دوڑتا ہوا آیا, آ کر کہتی ہے ماں امت نے ہمارا فدق واپس کر دیا, ہماری جاگیر ہمیں واپس کر دی. زہرا خاموش نہیں, کوئی جواب نہیں دیا. تو ابھی حجرے میں داخل ہونا چاہتی تھی. روایت کہتی ہے ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی ہے اور اپنی ماں کو دیکھا, ایک چیخ مار کر اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتی ہے اور رو کر کہتی ہے اماں یہ تیرا کیا حال ہو گیا, اماں یہ تیرے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے. جناب زینب نے جب یہ جملے کہے تو سیدہ نے زینب کو سینے سے لگایا اور رونا شروع کیا. اتنا روئی ہے, اتنا روئی ہے کہ زینب کہتی ہے اماں اتنا کیوں روتی ہو, میرا دل گھبراتا ہے. سیدہ کہتی ہے بیٹا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے تو شرابی کے دربار میں جائے گی, بس یہ سوچ کے روتی ہوں. میں صحابی کے دربار میں گئی تھی اور چند گھنٹے کھڑی رہی تو میرا یہ حال ہو گیا. ارے زینب جب تو شرابی کے دربار میں جائے گی تو زینب تیرا کیا حال ہوگا.
عزادارو جناب سیدہ چند گھنٹے دربار میں رہی تھی تو یہ حال ہو گیا، لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی شام کے بازار پر روک دیا گیا، ابھی قافلے کو روک لو، بازار سجایا جا رہا ہے۔ کتنی دیر؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 15 اذانیں زینب نے سنی ہے۔ 3 دن تک فاطمہ کی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ کب بازار سجے گا، اور جب داخل ہوئی ہے کوئی زینب کو پتھر مارتا ہے، کوئی آگ پھینکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا مولا سجاد سب سے زیادہ مصیبت کہاں ٹوٹی؟ رو کر کہتے تھے الشام الشام الشام، شام نے سید سجاد کو بوڑھا کر دی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ پروردگارا